کون سے وہ دو لوگ جن کو اللہ غافلوں میں سے نہیں لکھے گا؟ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 فرض نمازوں کی حفاظت کی تو اللہ اسے ہرگز غافل لوگوں میں نہیں لکھے گا، یعنی اس کا نام غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا جس نے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کی، ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح دوسرا شخص کون سا ہے؟ جس نے رات کو 100 آیات پڑھی، وہ قانتین میں لکھا جائے گا۔ قانتین کون؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں کام کرنے والے، اس کے اوبیڈینٹ پرسنز۔ اور اس حدیث کو البانی روایت کر رہے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غفلت کیا چیز ہے۔ یہ ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ قرآن کریم میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ غافلون، اس ورڈ پہ فوکس کیجیے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب کسی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کر دیتا، بلکہ ان کے کفر کے سبب ہی وہ ہلاک ہوتے ہیں اور وہ بستی والے غافل ہوتے ہیں۔ غافل کس چیز سے؟ غفلہ کس چیز کی؟ ہیڈ لیسنس، اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی آیات سے غافل۔ پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس کے اوبیڈین کے کام کس طریقے سے کرنے ہیں، کیا کیا اس نے حرام کہی ہیں چیزیں، کیا کیا اس نے حلال کی ہیں چیزیں۔ تو یہ ہے غفلہ۔ اور قرآن کریم میں اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد جہنم میں جائے گی جن و انس کی اس غفلت کے باعث۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں، یعنی مہاجرات آئی تھیں جو مائیگریٹ کر کے خواتین، ان کے سامنے یہ بات کہی، اور یہ تمام عورتوں کے لیے، کیا علیکن بتسبیح و تحلیل و تقدیس، یعنی یہاں پر خاص کر عورتوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم لازمی تسبیح، تحلیل اور تقدیس، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تقدیس سبحان الملک القدوس۔ یعنی اس حدیث میں عورتوں کو ان الفاظ کی، ان کلمات کی تسبیحات پر اکسایا جا رہا ہے، ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان کو واجب کر لو اپنے اوپر، اور ان اذکار کو آپ انگلیوں پر بھی پڑھ سکتی ہیں اور کسی تسبیح پر بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سٹونز پر پڑھنا، یعنی آپ تسبیح کے جیسے دانے ہیں اس پر آپ پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انگلیوں پر پڑھنا البتہ افضل ہے، زیادہ بیٹر ہے، لیکن تسبیح پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ مزید ہیں کہ بے شک خواتین بھی مسئولات ہیں، یعنی ان سے پوچھا جائے گا، یہ رسپانسبل ہوں گی جو یہ کمائی کر رہی ہیں، ان سے قیامت کے روز پوچھ ہوگی۔ جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ اس دن انسان کے اعضاء اللہ کے سامنے بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے۔ جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یعنی اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، سیلڈ اپ ہو جائیں گے ان کے لپس، اور کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، جو کچھ وہ کمائی کرتے رہے۔ تو اسی طرح اس حدیث میں جو انگلیوں پر پڑھنے کی بات آ رہی ہے نا، یعنی یہ کلمات، یہ تسبیحات جو ہیں، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی ایک بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ انگلیوں پر پڑھ رہی ہیں، یعنی جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ افضل بات ہے انگلیوں پر پڑھنا، تو آپ کی انگلیاں بھی گواہی دیں گی نا پھر، یعنی جو عمل بھی آپ نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز سے غافل نہیں ہونا، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفات ہیں مفسد لوگوں کی، نافرمانوں کی، جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ یعنی غافل کی پہلی صفت کیا آ رہی ہے کہ وہ اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو یاد کرو دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور اسی طرح بلند آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرو اور غافلین میں سے مت ہو، یعنی جو اللہ کے ذکر سے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس کے نقصانات کیا ہیں، غفلت کیا کیا کام کرتی ہے۔ یہاں پر 6 پوائنٹس میں آپ کے آگے رکھتی ہیں جو اس کے امپیکٹ ہیں۔ یعنی یہ شیطانی کاموں کی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جانے والی چیز۔ نمبر 2، یہ دل میں بے چینی، پریشانی، غم، ڈپریشن لانے والی چیز ہے۔ یہ خوشی اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی میرے ذکر میں سکون ہے، کہیں تو میں سکون نہیں ملے گا، جو مرضی کر لو۔ پھر اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ یہ دل میں شک و شبہات اور وسوسوں کو بڑھاتی ہے، ڈاؤٹس اینڈ وسپرس،
یعنی شیطانی وسوسے اور اللہ کے بارے میں کئی طرح کی فضول باتیں، یعنی جو سوچیں ہیں، جو گمان ہیں اللہ کے ساتھ. جب آپ ڈاؤٹ رکھیں گے کسی نہ کسی چیز میں، اچھا یہ بات ایسے ہے، پتہ نہیں اس طرح ہے، اس طرح کیوں ہے اس میں، تو دل کو ایمان کی طرف مائل ہونے سے روکنے والی چیز غفلہ. پھر اسی طرح پوائنٹ نمبر 4، دماغ کو ڈل کر دینے والی چیز اور علم کے دروازے بند کر دینے والی چیز. پھر اسی طرح نمبر 5، یہ اللہ سے دور کرنے والی اور نافرمانی پر ابھارنے والی چیز ہے. پھر اسی طرح لاسٹ پوائنٹ کہ یہ دلوں میں نفرت، دشمنی پیدا کرنے والی چیز. یعنی ایک تو اللہ سے جب آپ دور ہو گئے تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے، یعنی انسان شیطانی کاموں کی طرف جانے لگا نا، پھر اس کو وہ کام زیادہ اچھے لگنے لگے، اور شیطان اچھائی کی طرف تو نہیں لے کے جائے گا نا، وہ برے کاموں کی طرف لے کے جائے گا. ہیٹ کرنا ایک دوسرے سے، غیبت کرنا ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت، ایثار، قربانی، سیکریفائس کرنا کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی خاطر، رسپیکٹ کرنا، آنر دینا، یہ سب چیزیں ختم، اچھا اخلاق ختم. دیکھیں ایک مثال میں دے رہی ہوں، سود کو دیکھ لیجئے آپ، سود دینے والا اور لینے والا، ٹھیک ہے. اب جو سود دے رہا ہے جس کو، تو کیا سود لینے والا سود دینے والے سے محبت رکھے گا؟ جو مقروض ہے، وہ جو قرض دینے والا، اس سے محبت تو نہیں رکھے گا نا، وہ تو اسے نفرت رکھے گا. وہ تو اس کی مجبوری کو اور کیش کر رہا ہے، وہ تو اس کا خون چوس رہا ہے کہ بھئی ایک تو وہ ضرورت مند ہے، اس کے اوپر اسے کہہ رہا ہے کہ یہ قرض بھی تم سے واپس دوں گا اور تم نے مجھے سود بھی دینا ہے. تو کیا یہ چیز معاشرے میں خوبصورتی لاتی ہے؟ یہ تو تباہی لاتی ہے، ہلاکت ہے نا. تو یہ ہے غفلہ. غفلت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دوری، اللہ کی آیات سے دوری، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا. تو یہ کیسے دل میں خوشی لائے گی بھائی؟ یہ غم ہی لائے گی اور ڈپریشن ہی بڑھائے گی. کیونکہ گناہ کرنے والا چاہے کتنی ہی لمبی عمر گناہوں کو انجوائے کرتا رہے، لیکن آخر میں جو اس کا رزلٹ ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہ ہمارے اراؤنڈ مثالیں ملتی ہیں. دیکھیں چھوٹ ملتی ہے، آپ بات اگر کہیں، کچھ نہ کچھ چھوٹ اللہ دے دیتا ہے کہ کب میرا بندہ سیدھے راستے پر آ جائے. فرعون کو بھی تو اللہ نے چھوٹ دی تھی نا. اللہ منتظر ہوتا ہے بندوں کا، انتظار کرتا ہے کب وہ پلٹے. دروازے توبہ کے کھلے ہوئے ہیں. تو کسی گنہگار کی اگر ہم رسی کو ڈھیلا دیکھتے ہیں تو ہم یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو رہا ہے. ہرگز یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی یہ ڈھیل ہی اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. جس کو اللہ پکڑ نہیں رہا دنیا میں، تو اس کے لیے کیا تباہی ہوگی آخرت میں. جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ صحابہ یہ بھی کہتے تھے کہ جن کو کچھ دن بخار نہ آئے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، یعنی ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. تو تکلیف کا پہنچنا آنا یہ پریشانی کا باعث نہیں ہے، یہ گناہوں کے جھڑنے کا باعث ہے اور اجر کا باعث ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس غفلت سے بچائے جو نہ صرف ہلاک کر دینے والی چیز ہے بلکہ دل میں بے چینی اور غم پیدا کرنے والی چیز ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.